बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच इन दिनों ढाका के दौरे पर हैं और ये गुज़श्ता एक दहाई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह का अहलकार बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ढाका के अंदर मौजूद है। वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी का जो दौरा है उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई, ताउन पर बात हुई और इस दौरान दोनों खारजा सेक्रेटरीज़ की जो मुलाकात थी उसमें बांग्लादेश की तरफ से यानी जो जासिमुद्दीन थे बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी, उन्होंने पाकिस्तान से 1971 के फ़ौजी मज़ालिम पर मुआफ़ी मांगने का बाज़ाब्ता मुतालबा किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान से जो पुराने वाजिबात हैं 4.32 अरब डॉलर वो भी अदा करने का मुतालबा किया और जो पाकिस्तान के अंदर साबिक पाकिस्तानी हैं यानी बिहारी जिनको कहा जाता है उनकी वापसी के हवाले से भी बात हुई। और इसके साथ साथ 1977 में जो 70 में जो खौफनाक तूफ़ान आया था और साहिली हवाओं ने मशरक़ी पाकिस्तान का तिया पांचा कर दिया था और एक बहुत बड़ी आबादी मुतासर हुई थी, उन मुतासरीन के लिए जो गैर मुल्की इमदाद उस वक्त आई थी वो अदा की जाए। वो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में ही थी और उस जंग के दौरान फिर वो चूँकि सारा मामला और सारा खेल ही बदल कर रह गया तो वो इमदाद भी कहीं राह में ही रह गई। उस इमदाद की वापसी का भी मुतालबा किया गया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि 4.32 अरब का जो मुतालबा है क्या वो इमदाद उसी में शामिल है, वो रकम भी, या वो उससे अलग है, ये बात अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन ये बड़ा एक हैरान कुन सी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की जो खारजा सेक्रेटरी हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की राह पर चली थी और बांग्लादेश के जो खारजा सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़े मानीखेज़ अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ऐसे पुराने तारीख़ी मसाइल हैं जिनको हल करके ही पायदार दोस्ती कायम की जा सकती है। तो यूँ एक तरह से कि एक नरम से अल्फाज में ये एक शर्त है पाकिस्तान के लिए कि वो 1971 के जो मुज़ालिम हैं उन पर मुआफ़ी मांगेगा। अभी जो हसीना वाजिद की बरतरफ़ी के बाद, उसकी जलावतनी के बाद जो तब्दीली के नतीजे में जो माहौल बना उसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े खुशी के ये शादियाने बजाए जा रहे थे कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिक फ़तह हासिल हुई और बांग्लादेश में हुई और अब दोनों मुल्क जो है वो मुत्तहिद हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये जदीद जो बैनुल-अक़वामी कानून है उसमें इस तरह मुल्क न टूटते हैं और न मुल्क इस तरह जुड़ते हैं, ना मुल्कों के दरमियान ऐसा कोई कन्फेडरेशन या इत्तेहाद कायम होते हैं। ये बड़ा एक तवील प्रोसेस होता है। फ़िलहाल तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात की नॉर्मलाइजेशन ही हो जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एक कशीदगी के एक तवील दौर के बाद और ज़ख्मों और लहू और आतिश व आहन के एक तवील दौर के बाद, एक तारीख बाब के बाद अब अगर कोई ताल्लुकात का कोई रोशन बाब खुलता है, कोई रोशन बाब रकम होता है तो ये भी एक गनीमत थी। लेकिन यूँ लग रहा था कि बिल्कुल पाकिस्तान का एक 5वें सूबे का एक इजाफ़ा हो रहा है या 6ठे सूबे का इजाफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की हदूद में। ऐसा होता नहीं है। ये कुछ हमारी बहुत ज़्यादा इससे मामले से तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी और यही एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात थी कि जो पाकिस्तान को हासिल हो रही थी कि जो उसके मुंजमद थे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, जिनको भारत ने मुंजमद करने में एक बड़ा रोल अदा किया था गुज़श्ता 10-15 साल से, वो ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता बहाली की तरफ जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश पके हुए फल की मानद वापस पाकिस्तान को मिलने वाला था या मिलने लगा था।
حقیقت میں کچھ 2 برس قبل ایک آرٹیکل بھی ایسا آیا تھا، کچھ میڈیا رپورٹس بھی ایسی آئی تھیں مغربی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے. میں نے اس پر بھی لاگ بھی کیا تھا. میں نے اس کو اپنے ماضی کے جو ولاگز ہیں ان میں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے میں پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال یہ غالباً بھارت کے کسی میڈیم کے ذریعے یہ بات سامنے آئی تھی، یا کسی انٹرنیشنل، یہاں مجھے کوئی کنفیوژن ہے، کہ پاکستان میں جو ایک تبدیلی آئی تھی امریکہ کے قریب ہونے کی، جس میں رجیم چینج بھی ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان کو افغانستان سے دوری کے ساتھ ساتھ اور بنگلہ دیش میں کچھ انیشیٹوز یا انسینٹیوز بنگلہ دیش میں دیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو بنگلہ دیش میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا اگر یہاں ہماری آپ بات مانیں گے اور ہماری لائنز پہ چلیں گے. تو یوں ایک محض ایک اپرچونٹی تھی، ایک کھڑکی تھی، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ دونوں ملک جو اب ایک مسلمہ طور پر اب تسلیم شدہ ملک ہیں بین الاقوامی طور پہ، وہ کوئی ان کے درمیان کوئی مرجر یا کوئی اتحاد یا کوئی انضمام ہو رہا تھا. تو ایسی صورت نہیں بن رہی تھی. یہ ایسے مغالطے ہوتے ہیں جو پاکستان کی رائے عامہ کو کنفیوز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا نقصان ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے بنگلہ دیش کے لوگوں نے اب آزادی کا مزہ چکھا ہے، خود مختاری کا مزہ چکھا ہے، اقتدار اعلیٰ کا مزہ چکھا ہے، اور بھارت کے خلاف ان کی جو نفرت ہے سب سے زیادہ یہی ہے کہ بھارت نے ان کی آزادی اور اقتدار اعلیٰ کا احترام نہیں کیا. جو اس وقت بھارت نے ان کی آزادی کو سلب کرنے کی ایک کوشش کی، محدود کرنے کی کوشش کی، یہ جو طلبہ تحریک ہے اس میں در پردہ اور بھی مقاصد ہیں، لیکن اس میں ایک جو اہم نقطہ تھا وہ یہ بھی تھا، بھارت کے خلاف ابھی بھی نفرت کا جو ایک لاوا ہے، اس کے پیچھے یہی ایک سوچ موجود ہے. اسی طرح یہی وہ کیفیت ہے کہ جب 90 کی دہائی میں افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے تو پاکستان کے بہت سے خوش فہم عناصر نے بالکل یہ کہا کہ پاکستان کا جو ہے 5واں صوبہ ہے اور 5واں اس طرح کا ہے کہ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے، ایک ڈیوڑی اور دالان ہاتھ آ گیا. ایسے نہیں تھا. افغانستان ایک آزاد منش لوگوں کا، آزاد روش لوگوں کا ایک ملک تھا. تو اس کا ریئیکشن ہوا کہ طالبان کے دور میں ہی ملا عمر جسے آپ اپنا ایک اثاثہ کہتے تھے، اسی کے دور میں ایک ریئیکشن شروع ہوا، اور وہ طالبان کہنے لگے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہمارے ساتھ آپ آزاد ملکوں کی طرح ڈیل کریں. ہم کسی کا نہ صوبہ ہے، نہ کسی کی ڈیوڑی ہے، نہ کسی کا دالان ہے، سوائے یہ کہ ایک اچھے تعلقات قائم کریں گے ہم ہر کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی کریں گے. تو یہ اس وقت یہ سوچ تھی 90 کی دہائی میں. اب دوبارہ جب طالبان آئے ہیں تو دوبارہ شاید اسی سوچ کے ساتھ طالبان کی بیکنگ کی جاتی رہی، لیکن اب طالبان دوبارہ ایک بیہیو کر رہے ہیں ایک الگ قوم کے طور پر، ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر. ظاہر ہے کہ جو قوم امریکہ کی غلامی کا اور روس کی غلامی کا جوا اتار پھینکتی ہے اپنے گلے سے، تو وہ کسی اور ملک کا بھی قبول نہیں کر سکتی، اور وہ ملک بھی کہ جو خود کوئی بہت آئیڈیل انداز سے نہیں چل رہا، جہاں اور بہت سی قباحتیں ہیں، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وسائل کی تقسیم کے مسائل ہیں، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، چھوٹی قومیتوں کی شکایات بہت غالب اور بہت مضبوط ہیں. تو ایسے ملکوں کے ساتھ اتحاد یا الحاق یا انضمام جو ہے وہ کوئی سینسیبل قوم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کی توقع رکھنی چاہیے. تو یہ ایک ایسی کیفیت تھی. بنگلہ دیش کے معاملے میں بھی خوشی کے بڑے شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ بنگلہ دیش اب مل گیا، اور کوئی کولمبس نے جیسے امریکہ دریافت کر لیا تھا، ایسے کوئی نئی دنیا ہاتھ آئی. یہ وہی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، راہ و رسم ہے، تاریخ کا ایک بوجھ ہے، جن کے ساتھ ایک بڑی خونی یادیں وابستہ ہیں، ایک تلخ لڑائی ہوئی ہے، ایک تلخ ماضی ہے، تاریخ ماضی ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ بس کھل جا سمسم کے کی طرح وہ سارے راستے، سارے دروازے، سارے قفل جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں، اور بس اب ہم چوکڑیاں بھرتے پھرے مست ہرنی کی طرح ڈھاکہ کی سے چاٹگام اور چٹاگانگ تک. تو یہ ایسا نہیں ہے. اب یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش آگے بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن ایک آزاد ملک کے طور پر، ایک خود مختار ملک کے طور پر. تو اسی طرح اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر دینا چاہیے کہ آپ جہاں گیری اور جہاں بانی کریں گے، پہلے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کریں، پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا سیکھیں، پہلے اپنے لوگوں کو ایکاموڈیٹ کرنا سیکھیں، پھر آپ جہاں گیری اور جہاں بانی کی اپنے اندر جو ہے نا وہ خواب دیکھیں اور اپنے لوگوں کو وہ خواب دکھائیں. تو آج
جو خبریں اب بنگلہ دیش سے ڈھاکہ سے آ رہی ہیں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ مالی اس جو ایک نقصان ہے اس کو پورا کرنے سے بھی زیادہ جو ایک معافی ہے کا مطالبہ ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے، اور اس میں آج کے پاکستان کے لیے، آج کے پاکستان کے کارپردازوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ آج اپنی جو ایک چھوٹی اکائیاں ہیں ان کو کس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں اور کس انداز سے ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ جو ایسے حادثات ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا لاوا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا آتش فشاں ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کبھی اگر دبا بھی ہو لیکن کہیں دور جا کر یہ پھٹ جاتا ہے، اور یہ تاریخ کا یہ بوجھ جو ہے یہ بالآخر پھر ایسے ہی پٹخنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے لیے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینا پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔